السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک سہیلی سے کھائے گئے دھوکے کے بارے میں ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ وہ میری پہلی اور آخری سہیلی تھی۔ میں اس کو دل و جان سے چاہتی تھی، اس پر اعتبار کرتی تھی۔ وہ پہلی لڑکی تھی جس نے مجھے اپنی دلیرانہ طبع کی بدولت متاثر کیا تھا۔ منزہ نے 9ویں میں ہمارے اسکول میں داخلہ لیا اور میری ہم جماعت ہو گئی۔ جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ کم عقل نہیں ہے، بات کو جلد سمجھ جاتی ہے، فضول بات بھی نہیں کرتی، مگر اپنی دلچسپ گفتگو سے متوجہ ضرور کر لیتی ہے۔ کچھ تیز ترار ہے، بلکہ بولڈ کہوں تو بیجا نہ ہوگا۔ اس سے قبل میری کوئی سہیلی نہ تھی۔ میں دوست بنانے سے یوں ڈرتی تھی کہ امی کہتی تھیں سہیلیاں سوچ سمجھ کر بنایا کرو اور سہیلیوں پر زیادہ اعتماد مت کرنا۔ دراصل امی شکی مزاج تھیں۔ وہ مجھ سے ملنے والی لڑکی کو جانچتی اور ان سے میرے میل جول پر کڑی نظر رکھتی۔ محلے کی کوئی لڑکی مجھ سے ملنے آ جاتی تو اس کے جانے کے بعد مجھ سے 1000 سوال کرتی کہ کون تھی، کیوں آئی تھی۔ تبھی میں ان کی انکوائری سے بچنے کی خاطر سہیلیاں ہی نہیں بناتی تھی۔ کلاس کی لڑکیاں ایک ساتھ شاپنگ کو جاتی، گھریلو تقریبات میں ایک دوسرے کو مدعو کرتی اور ایک دوسرے کے گھر آتی جاتی تھی، مگر میں الگ تھلگ رہتی تاکہ نہ راہ و رسم بڑھے اور نہ یہ میرے گھر تک آئے۔ لیکن منزہ سے ملتے ہی میں اس کے سحر میں گرفتار ہو گئی تھی۔ جلد ہی ہم میں پکی دوستی ہو گئی اور میں اپنی ماں کی ساری نصیحتیں بھول گئی۔ اسکول سے چھٹی ہوتے ہی ہم اکٹھے چل پڑتی۔ ہمارے گھروں کا راستہ بھی ایک ہی تھا۔ میرا گھر پہلے آتا تھا، آگے وہ اکیلی اپنے گھر تک کا راستہ طے کرتی تھی۔ کافی دنوں تک امی کو میں نے منزہ کے بارے میں نہ بتایا کہ میں اس لڑکی کی دوستی کو کھونا نہ چاہتی تھی۔ امی کہتی تھی کہ وہ جہاں دیتا ہے، کسی لڑکی کو ایک نظر دیکھ کر پہچان جاتی ہے کہ وہ کیسی ہے۔ بس میں نے منزہ کو ایک بار بھی اپنے گھر آنے کا نہ کہا، حالانکہ روزانہ وہ میرے گھر کے سامنے سے گزرتی تھی۔ ایک دن اس نے شکوہ کیا۔ اس کے طعنوں کے باعث بالآخر مجھے اس دوستی کے رشتے سے پردہ اٹھانا ہی پڑا۔ امی کو منزہ کے بارے میں بتا دیا اور کہا کہ کسی دن اس کو گھر لے آؤں گی، مگر حسب عادت ماں نے سوالات سے پریشان کر دیا تو میں رو پڑی۔ امی سے کہہ دیا، امی یہ کیسا ستم ہے کہ آپ مجھ کو میری ہم عمر لڑکیوں سے دور رکھنا چاہتی ہیں؟ کس جرم کی سزا میں تنے تنہا رہوں میں جبکہ میری کوئی بہن بھی نہیں ہے؟ میرے رونے پہ امی کا دل نرم ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم اسے گھر لے آؤ، میں منزہ کو دیکھ لوں تو پھر بے شک تم بھی اس کے گھر چلی جانا، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ بس ذرا محتاط رہنا، آج کل کی سہیلیوں کا کچھ بھروسہ نہیں، غلط قسم کی لڑکی سے دوستی ہو جائے تو زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ ماں نے پھر وہی بات دہرائی جس سے میں چڑھتی تھی۔ میں نے سر پکڑ لیا۔ تبھی امی نے مجھ کو پیار کیا، منایا، اور اس دن کے بعد انہوں نے مجھے پھر کبھی اس بارے میں کچھ نہ کہا۔ یوں میری اور منزہ کی سنگت بے خوف و خطر ایک خاص نہج پر چل نکلی۔ پھر تو وہ میری زندگی کا لازمی حصہ بن گئی، میری خوشیوں کی ساتھی۔ اب میں اسے اپنے دل کی ہر بات بتا دیتی تھی۔ یوں لگتا کہ اسی کی خاطر اسکول جاتی ہوں۔ تبھی جب میری کبھی طبیعت خراب بھی ہو جاتی نا، تب بھی چھٹی کرنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ جس روز وہ اسکول نہ آتی میرا دن بہت برا گزرتا، اور جس روز کسی وجہ سے مجھ کو چھٹی کرنا پڑتی وہ گھبرا کر چھٹی کے بعد میرے گھر چلی آتی۔ منزہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ میرا تعلق اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ ہم ایک چھوٹے سے شہر میں رہتے تھے۔ میرے والد صاحب کی اس شہر میں بہت عزت تھی۔ وہ ایک شریف آدمی تھے، کسی سے تلخ بات نہ کرتے، کبھی کسی سے جھگڑتے نہ تھے۔ ہم کو خوش اور آسودہ حال دیکھنے کے لیے دن رات محنت میں مگن رہتے، تبھی ہمارا گھر سکون کا گہوارہ تھا۔ لیکن اس پرسکون گھر پر بجلی گرائی بھی تو کس نے؟ وہی جو میری پہلی اور آخری سہیلی بنی تھی اور جس کا نام منزہ تھا۔ ہم نے میٹرک کے بعد اکٹھے کالج میں داخلہ لے لیا۔ ایک دن میں کالج جانے کے لیے نکلی تو دروازے پر منزہ مل گئی۔ وہ روز ہی میرے گھر کے دروازے پر دستک دیتی تھی اور میں اس کے ساتھ کالج چلی جاتی تھی۔ اس روز اس کو آنے میں ذرا دیر ہوئی تو میں کالج جانے کو نکل پڑی، تبھی مت بھیڑ ہو گئی۔ وہ بولی، آج اکیلی ہی چلتی؟
میں سمجھی تم آج نہیں جا رہی، آنے میں اتنی دیر جو کر دی، پر تم انتظار تو کرتی نا، اپنی طرف سے ہی تم نے سمجھ لیا، اس نے شکوہ کیا۔ خیر ہم حسب معمول باتیں کرتی کالج پہنچ گئیں۔ تیسرا پیریڈ فری تھا، سوچا کینٹین جا کر کچھ لیتے ہیں۔ ہم نے چائے لی اور جب میں نے بل ادا کرنے کو بیگ کھولا تو اس میں ایک لفافہ رکھا دیکھا، نکالا تو کچھ بھاری لگا۔ میں نے اسے بیگ میں واپس ڈال دیا کہ بعد میں دیکھوں گی۔ بل ادا کر کے ہم کلاس میں آ گئے۔ جب پیریڈ ختم ہوا تو میں جلدی سے باہر نکلی اور گراؤنڈ کے کونے میں بیٹھ گئی۔ بیگ سے لفافہ نکال کر کھولا تو ایک خط اور ایک لڑکے کی تصویر نکلی۔ میں تو حیران رہ گئی کہ یہ لفافہ میرے بیگ میں کہاں سے آ گیا۔ خیر میں نے خط کو پڑھنا شروع کیا۔ جوں جوں عبارت کو پڑھتی جاتی تھی حیرت میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ اسی دوران منزہ مجھ کو تلاش کرتی ہوئی وہاں آ گئی اور مجھے پریشان دیکھ کر بولی، کیا بات ہے نیلو، کیوں پریشان ہو؟ تبھی میں نے خط اور تصویر سامنے کر دی۔ خدا جانے یہ کس کا خط اور فوٹو ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ میرے بیگ سے نکلے ہیں۔ اس پر وہ کہنے لگی، اچھا تو تم نے کسی لڑکے سے ناتا جوڑ لیا ہے؟ نہیں منزہ، میں نے کسی سے ناتا نہیں جوڑا، بلکہ میں تو پریشان ہوں کہ آخر یہ ہے کون؟ ابھی میں کچھ اور کہنے والی تھی کہ اس نے میری بات کاٹ دی۔ ارے یہ تو وہی لڑکا ہے جو ہمارے پڑوس میں رہتا ہے، کیا تم نے اس کو کبھی نہیں دیکھا؟ نہیں۔ تبھی وہ گویا ہوئی، یہ تو بہت اچھا اور شریف لڑکا ہے۔ اس کے ایسا کہنے پر میں نے اس کو خط کھول کر دکھایا۔ اس میں ایک داستان عشق رقم تھی اور مرنے جینے کی باتیں کہ میں آپ پر فدا ہوں، جب سے آپ کو دیکھا ہے میرے دل کا چین مٹ گیا ہے، شادی کر کے آپ کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، آپ نے انکار کیا تو جان کی بازی لگا سکتا ہوں۔ کالج کا ٹائم ختم ہو رہا تھا، ہم ساتھ نکلے۔ جب میرا گھر آیا تو دروازے پر رک کر منزہ نے مجھے خدا حافظ کیا، ادھر ادھر دیکھا جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہو، پھر وہ آگے چلی گئی۔ یکا یک میرے ذہن میں خیال آیا، کہیں یہ خط منزہ نہیں تو نہیں میرے بیگ میں رکھا، کلاس میں وہی میرے ساتھ ہوتی ہے۔ اگلے لمحے میں نے اس خیال کو جھٹک دیا۔ اپنی اتنی اچھی سہیلی پر ایسی بدگمانی سے خود مجھ کو تکلیف محسوس ہونے لگی تھی۔ گھر آ کر بہت بے دلی سے میں نے کھانا کھایا۔ میرا موڈ اچھا نہ تھا کہ کمرے میں امی نے آ کر کہا، نیلوفر آج شام کچھ مہمان آ رہے ہیں، چائے کے ساتھ کچھ کباب بھی تیار کر لینا۔ میں نے اسی وقت کچن جا کر کباب تیار کر کے رکھ دیے۔ جب مہمان آ گئے امی نے کہا کہ چائے لے کر آؤ۔ جب میں ٹرے لے کر گئی وہاں 3 خواتین تھیں جو مجھے غور سے دیکھ رہی تھیں۔ امی نے مجھے نہ بتایا کہ یہ کیوں آئی ہیں۔ دن گزرتے رہے، میں اور منزہ حسب معمول روزانہ اکٹھے کالج جاتے آتے رہے۔ ایک دن اس نے مجھے بتایا، وہ دیکھو وہاں جو لڑکا کھڑا ہوا ہے نا، یہ وہی ہے جس نے تم کو خط لکھا، اور وہ تصویر بھی اسی کی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا، واقعی وہ لڑکا تو تصویر والا ہی تھا۔ وہ اپنی تصویر جیسا ہی خوبصورت تھا۔ ہمارے کالج کے گیٹ سے تھوڑے فاصلے پر کھڑا تھا اور اس کی توجہ ہماری طرف تھی۔ اس کے بعد وہ روز آنے لگا۔ وہ ہم سے کوئی بات نہ کرتا، بس دور سے کھڑا دیکھتا رہتا۔ امتحان ختم ہوئے تو ہمارا کالج جانا ختم ہو گیا۔ میں سارا وقت گھر میں رہتی، کبھی کبھی منزہ آ جاتی، تب بھی وہ مجھے کچھ نہ کچھ اس لڑکے کے بارے میں بتاتی رہتی، زیادہ تر اس کی تعریف کرتی تھی۔ ایک دن اس نے کہا کہ اے بے خبر، یہ لڑکا یوں ہی نہیں آتا، اس کے گھر سے عورتیں تمہارا رشتہ لینے آ چکی ہیں۔ اس نے تصویر بھی اسی وجہ سے تم تک پہنچائی ہے تاکہ تم بھی اس کو ایک نظر دیکھ کر پسند کر لو۔ اس نے اپنی ماں اور بہنوں کو تمہارے گھر خود بھیجا تھا اور وہ تم کو پسند بھی کر چکی ہے۔ اب انہوں نے بات ڈال دی ہے، اب تمہاری امی کے جواب کا انتظار ہے۔ تمہاری امی نے کہا ہے کہ سوچ کر کچھ دنوں بعد جواب دیں گی۔ اس لڑکے کا نام شیروان ہے، یہ بھی منزہ نے بتایا۔ اس کے بعد تو وہ اس لڑکے کے بارے میں معلومات کا ذریعہ بن گئی۔ اس بار جب وہ خواتین آئیں، انہوں نے مجھ سے باتیں کی تو وہ مجھے اچھی لگی۔ میں جان چکی تھی کہ وہ شیروان کے گھر سے آئی ہیں۔ میں تھوڑی دیر بعد وہاں سے اٹھ گئی۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ امی کی ان کے ساتھ کیا باتیں ہوئیں۔ بہرحال ان خواتین کے بار بار ہمارے گھر آنے جانے سے میرے دل میں شیروان کے لیے ایک جگہ بن گئی۔ اب میں از خود اس کے بارے میں سوچ بچار کرنے لگی۔ منزہ نے ان سوچوں میں زیادہ آگ لگائی، میرے دل میں شوق پیدا کیا۔ اس کی باتوں نے ہی میرے اندر سوئے ہوئے جذبوں کو جگایا، گویا جلتی پر تیل کا کام کیا۔ وہ جب بھی آتی کہتی، نیلوفر شیروان تم پر مرتا ہے، دیکھو اس کا دل نہیں توڑنا، کسی کا دل توڑنے سے رب روٹھ جاتا ہے۔ اب وہ اصرار کرنے لگی کہ تم شیروان کو خط لکھو، اس خط کا جواب ہی لکھ دو جو اس نے تم کو لکھا تھا۔
میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ ان دنوں سیل فون تو تھے نہیں، خط میں لکھنا نہیں چاہتی تھی۔ منزہ مجھے آمادہ کرتی رہی، اس کو خط لکھو، اور میں نے بلا آخر خط لکھ کر دے دیا۔ اب وہ میرا خط اس تک اور اس کا مجھ تک پہنچانے لگی۔ 2-4 بار خط لکھنے کے بعد میں نے مزید خط لکھنے سے انکار کر دیا۔ وہ بولی، تمہاری امی نے تو ہاں کر دی ہے، اب تمہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ غرض وہ اس کی باتیں مجھ تک اور میری باتیں اس تک پہنچانے لگی۔ اس کے بعد بھی شیروان کی والدہ اور بہنیں کئی بار آئیں، یہاں تک کہ گھر میں شادی کے تذکرے ہونے لگے اور مجھے علم ہو گیا کہ شیروان سے میری بات پکی ہو گئی ہے۔ اب کشتی کنارے لگنے والی تھی اور میں شیروان کی ہونے والی تھی۔ تبھی میرے دل میں بغیر ملے ہی خود بخود اس کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہو گئے اور میں اس کے خیالوں میں رہنے لگی۔ کیا خبر تھی کہ جس نے باغبان بن کر میرے دل میں محبت کا چمن کھلایا ہے، وہی آگے بڑھ کر اس باغ کو آگ لگا دے گی اور ہماری جنت لوٹ لے گی۔ میں تو شیروان سے کبھی نہ ملی تھی، مجھ کو گھر سے قدم باہر رکھنے کی اجازت ہی کب تھی، مگر منزہ تو روز اس سے ملتی تھی۔ شیروان اس کے پڑوس میں رہتا تھا، پہلے وہ میرے بہانے سے ملتی تھی، پھر اپنے بہانے سے ملنے لگی۔ جانے کب ان کے درمیان ایسا رشتہ بن گیا کہ انہوں نے مجھے حرف غلط کی طرح مٹا دیا اور مجھ کو رستے سے ہٹا کر یہ دونوں ایک ہو گئے۔ امی ادھر میری شادی کی تیاریوں میں لگی تھی، ادھر شیروان کی امی اس کی اور میری شادی کی تیاری کر رہی تھی۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ درمیان میں کیا ہو چکا ہے۔ جس نے خود اپنے گھر والوں کو میرے گھر رشتے کے لیے بھیجا، اس لڑکے نے اب خود ہی انکار کر دیا۔ شیروان کی والدہ اور بہن اتنی شرمندہ ہوئیں کہ ہمارے گھر یہ بتانے بھی نہ آئیں کہ ان کے لڑکے نے تمہاری لڑکی سے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ ایک دن جب میں اپنے دوپٹے پر گوٹا ٹانک رہی تھی، میری دوست ہنستی مسکراتی آئی اور پوچھا، کیوں دوپٹے پر گوٹا ٹانک رہی ہو؟ کب شادی ہو رہی ہے تمہاری؟ میں سمجھی کہ وہ مجھے مبارکباد دینے آئی تھی۔ مجھ کو کیا خبر کہ وہ میرے ارمانوں پر بجلیاں گرانے آ گئی۔ جتنی دیر بیٹھی رہی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، لیکن اس نے مجھے شیروان کے نام سے نہیں چھیڑا، جبکہ میں منتظر تھی کہ وہ یا تو اس کا ذکر کرے گی یا اس کا کوئی پیغام مجھے دے گی، لیکن اس نے تو شیروان کا نام تک نہ لیا۔ میں نے بہانے سے اس کو وہ جوڑے دکھائے جو امی نے میرے جہیز کے لیے خریدے تھے۔ وہ زیر لب مسکراتی اٹھ کر چل دی، مبارکباد بھی نہ دی، البتہ جاتے ہوئے ایک لفافہ میری میز پر رکھ دیا، کہنے لگی، میرے جانے کے بعد اٹھا کر دیکھ لینا، سرپرائز ہے تمہاری امی اور تمہارے لیے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے وہ لفافہ کھولا، اس میں دعوت نامہ تھا، شادی کا۔ نام پڑھ کر میرے ہاتھ کانپنے لگے اور آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ میں بستر پر گر گئی۔ کتنی سنگدل تھی وہ، مجھ پر کیسا وار کیا تھا میری اپنی سہیلی نے۔ یہ اس کی اور شیروان کی شادی کا کارڈ تھا۔ وہ مجھے اپنی شادی کا بلاوا دینے آئی تھی۔ وہ جو گہری دوست تھی میری، جس قدر دکھ، تکلیف اور شوق اس کی اس حرکت سے مجھے ہوا، اس قدر کبھی کسی بات سے نہ ہوا تھا۔ میری امی شیروان کے گھر گئیں اور اس کی والدہ سے ملی۔ امی نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آپ تو ہماری بچی کے ساتھ اپنے بیٹے کا رشتہ پکا کر کے گئی تھی۔ انہوں نے کہا، بہن معاف کرنا، میں بہت شرمندہ ہوں، میں اپنے بیٹے کے ساتھ اب زور زبردستی تو کر نہیں سکتی، اسی کے کہنے کی وجہ سے آپ کے گھر آئی تھی اور اسی نے ہی شادی سے انکار کر دیا۔ میری امی نے جب گھر آ کر مجھے یہ سب باتیں بتائیں تو میں بہت ہی زیادہ دل برداشتہ ہو گئی۔ آج ماں کی باتیں اور نصیحتیں یاد آئیں۔ کتنا سچ کہتی تھیں کہ سوچ سمجھ کر سہیلی بناؤ اور کبھی کسی سہیلی پر اعتماد اور بھروسہ نہ کرو۔ برسوں گزر گئے اس بات کو، اب بھی سوچتی ہوں کہ ایک منزہ ہی ایسی سہیلی تھی یا واقعی سہیلیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ مجھے یہ بات آج تک سمجھ نہیں آئی، لیکن اس کے بعد پھر کبھی میں نے کسی کو اپنا دوست نہ بنایا۔ بس وہی دھوکے باز میری پہلی اور آخری سہیلی تھی۔